الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے متواتر اذان کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے اور اذان کی کتنی فضیلت ہے یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذان کے تعلق سے ہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تبارک عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، یعنی اذان ٹھہر ٹھہر کر، ایک دم سے ایسا نہیں کہ اذان جب پڑھنا شروع کر دی تو تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے نکل گئے، بلکہ جب ہم اذان پڑھیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد وقفہ کریں، سکون کے ساتھ وقفہ کریں، پھر اس کے بعد پھر دوسرا کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی اذان کے کلمے ہیں ان کے درمیان سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اذان پڑھنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں جب تکبیر کہو تو جلد جلد کہو، یعنی تکبیر میں اس میں پھر ٹھہرنا نہیں چاہیے، بلکہ وصل کرتے کے ساتھ ہی ایک ساتھ دوسرا کو ملاتے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں ٹھہرنا نہیں چاہیے، اس کو تیزی سے پڑھنا چاہیے اور اذان ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کیا اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اذان اور تکبیر کے درمیان میں، یعنی جب اذان کہیں تو اذان کے بعد میں جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو کتنا اس کے اندر وقفہ، کتنا فاصلہ رکھا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ کھانے والا سکون کے ساتھ کھانا کھائے، یہ کہ اللہ کے رسول کتنے بہترین انداز میں ہمیں سکھائے، کتنے بہترین انداز میں، یعنی کھانے والا سکون کے ساتھ کھانا کھا لے اور پینے والا سکون کے ساتھ پی، اتنا اس کے اندر وقفہ رکھا جائے۔ اور فرماتے ہیں قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، یعنی پیشاب پخانہ کرنے والا اگر ہے تو وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ اب جتنا جیسے مثال کے طور پر ہمارے 15 منٹ یا 20 منٹ جو رہتا ہے، تو اس وقفے میں آدمی کھانا کھانے والا کھانا بھی کھا لے گا آرام سے، اور قضائے حاجت کرنے والے قضائے حاجت بھی کر لے گا۔ تو یہ اتنا وقفہ جو رکھنا ہے گویا یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اتنا وقفہ رکھا جائے۔ ہاں، مغرب کے اذان میں وقفہ نہیں ہے، ادھر اذان ختم ہو جائے ادھر فوراً مطلب یہ ہے کہ اقامت کہہ دی جائے، اس کے اندر وقفہ کا حکم نہیں ہے۔ باقی دوسری جو بھی 4 نمازیں ہیں ان میں وقفہ ہے، اور فجر کی اذان میں اور جماعت میں کافی وقفہ لگا دیا جائے، کیونکہ لوگ سو جب ہوتے ہیں، بہت سارے کو نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ غسل کر لیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یا اگر غسل بھی نہیں حاجت ہے تو انسان مطلب یہ ہے کہ سویا ہوا ہوتا تو اس کو قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہوتا، وضو بھی کرنا ہوتا، اور دوسرے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سونے والے کے ساتھ میں، تو اتنا وقفہ کم سے کم آدھے گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ صحیح ٹائم ہے کہ اتنی دیر میں آدمی اپنی تمام ضرورت سے فارغ ہو سکتا۔ ورنہ ہماری یوپی کے اندر تو شروع وقت میں ہی جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، شروع وقت میں ہمارے یہاں اذان پڑھ دیتے ہیں، ہمارے علاقے میں جو ہے، جو ہمارا علاقہ یوپی کے اندر شروع وقت میں جیسے اذان نماز کا اس کا شروع وقت ہوا فجر کا، شروع وقت میں اذان پڑھ، مگر جب جماعت کرتے ہیں تو سورج نکلنے سے 25 منٹ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بالکل لاسٹ میں جا کر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر اتنی روشنی میں پڑھو کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ جیسے تلوار کی دھار نظر آنے لگے، اتنی روشنی ہو جانے چاہیے، اتنی روشنی کے اندر فجر کی نماز ادا کی جائے۔ تو یہ وقفہ جو آدھے گھنٹے کا یہ بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ فجر میں وقفہ رکھنا چاہے، ٹائم رکھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی غلط نہیں۔ پھر اچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور یہ مطلب یہ ہے کہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ بھائی ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے
کیا اکثر جگہوں پر جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا تو الحمدللہ اپنے یہاں تو سب اہل سنت والجماعت ہے پوری بستی کے اندر، تو یہاں تو کوئی دوسرا فرقہ ہی نہیں ہے، تو دوسرے اگر فرقے والے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ بھی تکبیر بیٹھ کے ہی سنتے ہیں، کیونکہ تکبیر کا بیٹھ کر سننا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ تکبیر بیٹھ کر سنا کرتے تھے، تکبیر بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نماز کے لیے جب تم کھڑے ہوا کرو جب مجھ کو تم دیکھ لو، یعنی جب مجھ کو تم دیکھ لو اس وقت تم نماز کے لیے کھڑا ہو، اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی تھا اور تکبیر بیٹھ کر سننا یہ سنت بھی، دو چیزیں اس کے اندر ثابت ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اور تمام حدیث مصطفیٰ کے اندر یہ آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک جو تھا ممبر حجرہ مبارک بالکل قریب میں تھا، حجرہ مبارک شریف جو اللہ کے رسول کا حجرہ مبارک تھا اور ممبر شریف قریب تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے جب آتے تو حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اقامت کہتے ہوئے یعنی جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچتے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پر جلوہ فراز ہوتے، ممبر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مصلی شریف پر کھڑے ہوتے اور صحابہ جیسی اللہ کے رسول کو دیکھتے سب تعظیم میں کھڑے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو تمام کے تمام سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مجھ کو دیکھ لو تب نماز کے لیے کھڑا ہو، اس سے پہلے تم نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ تکبیر اگر ہو رہی ہے، جیسے ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، جس سے تکبیر شروع ہو گئی، ہم تم مسجد کے اندر انٹری کری ہم تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں تکبیر ہو رہی ہے وہ پہلی سب میں آن کے آگے ہی بیٹھتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب تکبیر شروع ہو جائے تو جہاں ہو تم وہیں مسجد میں بیٹھ جاؤ، جس جگہ پر بھی ہو پیچھے بیٹھ جاؤ، جہاں پر وہیں بیٹھ جاؤ۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں سیکنڈ کے سیکنڈ چل رہے ہیں، تو جب وہ تکبیر ادھر کہی جاتی ہے تو وہ پیچھے یا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے ایسی اوقات جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب امام صاحب وہ کہتے ہیں تو وہ نہ اتفاقی پیدا ہوتی کہ لوگ صاحب وہاں تو کھڑے ہو کر پڑھ سنتے تو کوئی پریشانی نہیں، یہاں بٹھا لے۔ تو بہتر یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے، صحابہ کا طریقہ یہی ہے کہ تکبیر بیٹھ کر سنی جائے، تکبیر بیٹھ کر سنی جائے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچے اس وقت کھڑا ہوا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ تو اب دیکھیے اور ایک یہ مؤذن کی شان دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مؤذن کی شان اور عظمت کو کتنا بلند کیا، جو اللہ کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے بلا رہا ہے اور جو مطلب لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، اس کی عظمت پر قربان جائیے، مؤذن کی عظمت پر قربان جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے، کیا جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق جب مؤذن اذان پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا نا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ قرآن کے بعد سب سے دنیا میں افضل کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ دنیا کے اندر قرآن کے بعد سب سے افضل اور معتبر جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اس کے بعد میں پھر مسلم یا دوسری اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ ہمارا سب حدیث کی کتابوں پر ایمان ہے، مگر قسم خدا کی یہ حدیث جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب مؤذن نے جیسے ہی اللہ اکبر اس نے شروع کیا، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھ دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کے سر پر رب کا دست قدرت ہو اس کی شان کتنی بلند ہوگی، اس کی عظمت و شان کتنی بلند ہوگی۔ آج ہم تو مطلب یہ ہے سب کو ایک ڈنڈے پہ ہانک رہے ہیں، سب کو ایک ڈنڈے پہ ہانک رہے ہیں۔ تو دوستو مؤذن جو ہے اس کی ہمیں عزت اور تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے یعنی وہ اللہ کا نام پکارتا ہے اور اس کے پکارنے پہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
جمع ہوتے. اچھا جب اللہ رب العزت نے دست قدرت اس کے سر پر رکھا تو کب تک رہتا دست قدرت اللہ رب العزت کا؟ فرماتے جب تک وہ اذان سے فارغ نہ ہو جائے جب تک اللہ کا دست قدرت اس کے سر پر رہتا ہے. اللہ کا دست قدرت اس کے سر پر رہتا ہے، اور جب وہ اذان سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا تیری مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری مغفرت کر دی گئی. بتائیے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مؤذن کے تعلق سے پہلی مرتبہ ایسی حدیث مبارک سننے کہ تیری بخشش کر دی گئی کہ دست قدرت اللہ کا دست قدرت ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر رب اپنی شان کے مطابق کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. اللہ فرماتا میرے بندے نے سچ کہا ہے اور تو نے حق گواہی دی ہے، لہذا تجھے بشارت ہو، تجھے مبارکباد ہو، بشارت ہو. اب جس کو اللہ بشارت دے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، تو بتائیے پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں تو اور کہاں؟ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں تو اور کہاں ہوگا؟ دوسرے اور ایک حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں اذان کہی جائے، یعنی جس بستی کے اندر اذان ہوتی ہے، اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امان دے دے. یعنی اذان کی برکت سے اللہ رب العزت کا عذاب اس بستی پر نہیں آتا ہے. اذان کی بس اگر صبح کے وقت میں اذان ہوگی تو شام تک وہ بستی والے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر شام کے وقت میں اذان ہوئی تو شام کے وقت میں اذان جب پڑھی گئی تو پوری رات اس بستی والے جو ہے عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی حفظ و امان میں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اچھا اور حدیث مصطفیٰ سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج جب میں جنت میں گیا تو میں نے موتیوں کا ایک گنبد دیکھا، موتی نما ایک گنبد دیکھا، اور اس کی جو فرش تھا مشک کا فرش تھا، مشک کا فرش. آقا فرماتے ہیں کہ موتیوں کا گنبد ہے، اس کا فرش جو ہے مشک کا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کے لیے؟ جبریل یہ کس کے لیے ہے اتنا حسین و جمیل گنبد، اور یہ گھر کس کے لیے ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے اللہ نے تیار کیا. مؤذنوں جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیے یہ ان کی شان ہے. ان مؤذنوں کی شان کل قیامت کے دن معلوم ہوگی. آج تو ہم مطلب یہ ہے کہ نہ امام کی قدر کرتے ہیں اور نہ مؤذن کی قدر کر رہے ہیں. مؤذن کو بھی مطلب یہ کہ جنہیں کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے، کیا کیا الفاظ ہم بول دیتے ہیں، اور مؤذن جس کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی غیبتیں اور جنہیں کیا کیا کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ان کی شانیں پتہ چلیں گی کہ جب ان کی شان ہم دیکھیں گے. حدیث مصطفیٰ میں پڑھا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اور امام کی شان کو لوگ دیکھیں گے تو یہ پوچھیں گے مالک مولا یہ کوئی پیغمبر ہے، یہ شہید ہے، یہ صدیق ہے؟ تو رب فرمائے گا نہیں، یہ کوئی پیغمبر ہے، نہ شہدا ہے، نہ صدیق ہے، بلکہ یہ میرے محبوب کے وہ امتی ہے جو لوگوں کی امامت اور مؤذن گیری کیا کرتے ہیں. انہیں بہترین تاج پہنائے جائیں گے، اور اس دن قیامت کا دن عزت ان کی ایسے دکھائی جائے گی کہ لوگوں دیکھو. دنیا میں عزت تو یہ مطلب یہ ہے کہ عارضی عزت ہے. یہ کیا عزت ہے؟ اگر میری عزت آپ نے کی یا میں نے آپ کی عزت کی تو یہ تو چند منٹوں کی، چند گھڑیوں کی مطلب وہ ہے. صحیح معلوم حقیقی جو عزت ہے جو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا وہ عزت ہے. اور جس کو وہ عزت اللہ عطا فرما دے گا پھر اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جس کو اللہ عزت عطا کرے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ عزت نہ دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان حدیثوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے مالک مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری مسجد کے اندر خیر و برکت عطا فرما. مولا ہماری مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ فرما.
مولا اس حدیث رسول کے صدقے میں جتنے دوست احباب یہاں پر درس میں شامل ہیں سب کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما دے، جو بیمار ہوں مولا ان کو شفا عطا فرما دے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے، مولا ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما، یا اللہ تمام قوم مسلم کو متحد فرما دے، آمین آمین بجائے سید المرسلین اجمعین برحمتک